حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سلیقہ شہری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنا منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو ان کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ ہاشمی نوجوان ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی کتب عقیقہ میں خبر دی گئی ہے۔ اس سے بیشتر انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند ان کی گود میں آ کر گرا جس سے سارا عالم منور ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر ایک عیسائی عالم سے پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہے شریفہ عرب، تمہیں خوشخبری ہو کہ دوائے خلیل و نائد مسیحا پیدا ہو چکے ہیں اور تم ان کے عقد میں آؤ گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں دنیا اب پلٹ چکی تھی، چنانچہ آپ نے اپنی لونڈی نفیسہ کی معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا اور سرپرست عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اقارب خاندان کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر مقرر پایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کی تھی۔ اب کتب سیر متفق تھے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کہیں کی روز مکہ کے پہاڑوں پہ جا کر رہتے۔ غرض اس طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ رب ذوالجلال کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائی تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا۔ اس کے ماتھے پر باغز نور کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا، پڑھ تیرا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس پانی سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر آپ کو وضو کروایا اور نماز پڑھا کر چلے گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا ہے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی، کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیجا ہوا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منوعاً بیان کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبرگیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانے کا مشہور نصرانی عالم تھا اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت و زبور اور انجیل میں بہت درک رکھتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا اس کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ سب کچھ سمجھ گیا اور پکار اٹھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے رب ذوالجلال کی، تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو، اور جو غار حرا میں تمہارے پاس آیا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی، جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی، اس وقت آپ کی مدد کے لیے میں سینہ سپرد ہوتا۔ ورقہ کی اس گفتگو سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور انہیں یقین کامل ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ چند دنوں بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی، ہے کملی اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا ہے اور پروردگار کی بڑائی بیان کر، تو آپ کے گھر تشریف لا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کے الفاظ پڑھ کر سنائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے لگا دیا، دعائے خیر دی اور علیہ کلمات الحق کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ ناظرین، اس سے آگے میں آپ کو اس کی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس سے آگے کیا ہوا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔